بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اوزاعی نے جہجیہ بن ابی کثیر سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد قنوت عاجزی سے دعا کی۔ جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لیتے تو اپنے قنوت میں یہ لفظ کہتے: اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ جاش بن ابی ربا کو نجات دے، اے اللہ کمزور سمجھے جانے والے دوسرے مومنوں کو نجات عطا کر، اے اللہ ان پر اپنے روندنے کو سخت تر کر اور اسے ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کے ماض کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ دعا چھوڑ دی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا چھوڑ دی ہے۔ کہا، جواب میں مجھ سے کہا گیا، تم انہیں دیکھتے نہیں جن کے لیے دعا ہوئی تھی، وہ سب آ چکے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم لوگوں کے بہت قریب کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے اور کافروں پر لعنت بھیجتے۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے، کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح کی نماز میں قنوت کی تھی؟ کہا، ہاں، رکوع سے تھوڑی دیر بعد۔ حضرت ابو معاویہ نے عاصم سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا، رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ تو انہوں نے کہا، رکوع سے پہلے۔ کہا، میں نے عرض کی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت کی۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے قنوت کی۔ ان لوگوں کے خلاف بد دعا فرماتے رہے جنہوں نے آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، جنہیں قرآن پڑھنے والے کہا جاتا تھا۔ سفیان نے عاصم سے روایت کی، کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کو کسی اور جنگ پر اتنا غم محسوس ہوا ہو جتنا ان 70 ساتھیوں پر ہوا جو برائے مومنہ کے واقعے کے روز شہید کیے گئے۔ انہیں کہا جاتا تھا، آپ ایک مہینے تک ان کے قاتلوں کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ ہشام نے قتادہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک عرب کے قبائل میں سے کچھ قبیلوں کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے قنوت کی، پھر چھوڑ دی۔ عمران بن ابی انس نے حنظلہ بن علی سے اور انہوں نے خفاف بن اما غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ بنو لجان رازقون اس جا پر لعنت بھیج جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، غفار کی اللہ مغفرت کرے اور اسلم کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مصعب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے، جہاں تک کہ جب آپ کو نیند نے آ لیا آپ نے سواری سے اتر کر پڑاؤ کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا ہمارے لیے رات کا پہرا دو، نظر رکھو کہ کب صبح ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مقدار بر نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب صبح قریب ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مطلع فجر کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی۔ جب وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو ان پر نیند غالب آ گئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نہ بلال اور نہ ان کے صحابہ میں سے کوئی بیدار ہوا، جہاں تک کہ ان پر دھوپ پڑنے لگی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور گھبرا گئے، فرمانے لگے اے بلال۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میری جان کو بھی اسی نے قبضے میں لے لیا تھا جس نے میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کو قبضے میں لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواریاں آگے بڑھاؤ۔ وہ اپنی سواریوں کو لے کر کچھ آگے بڑھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے نماز کی اقامت کہی، پھر آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم کی تو فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسے پڑھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ عوف بن ابی جمالہ ربی نے ابو رجا اتاردی سے انہوں نے حضرت عمران بن حسان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک سفر کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم ایک رات چلے، جب رات کا آخری حصہ آیا صبح کی تھوڑی دیر پہلے ہم اس طرح پڑھ کر سو گئے کہ اس سے زیادہ میٹھی نیند ایک مسافر کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں سورج کی حرارت ہی نے جگایا، پھر سلمہ بن زرح کی حدیث کی طرح حدیث سنائی اور کچھ کمی بیشی بھی کی، اور اپنی روایت کردہ حدیث میں انہوں نے کہا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاگے اور لوگوں کی صورتحال دیکھی اور وہ بلند آواز آدمی تھے تو انہوں نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اونچے اللہ اکبر کہنے سے جاگ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو لوگوں نے اپنے اس معاملے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔